میرے محترم بھائی اور بزرگوں، گزشتہ ہفتے بھی قربانی سے متعلق بات آئی تھی، اور یہ قربانی کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا حکم تھا، اور اس امت میں بھی قربانی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ کس کی یادگار ہے؟ کس نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ انہوں نے موجودہ قربانی کا اپنے زمانے میں رواج دیا ہے۔ ہم جس طریقے سے قربانی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جانور کی ہتیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اپنے ایمان والے تو نہیں، غیر ایمان والے، کہ جیو ہتیا ہے، قربانی کرنا جیو ہتیا ہے۔ تو اس سے یہی عرض کیا جائے گا کہ جانور کا ذبح کرنا ہتیا ہے یا جانور کا کھانا ہتیا ہے؟ اگر جانور کا ذبح کرنا اور اس کا کھانا ہتیا ہے تو رام جی نے 17 سال تک بنواس کیا تھا، وہاں پر کیا کھایا تھا؟ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہرن کے تیر مار رہے ہیں۔ تو ہرن کو اگر تیر مارا، اس کا شکار کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، یہ تو سب سے بڑی ہتیا ہے۔ بلا وجہ مارا، بلا وجہ مار کے چھوڑ دینا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اور اگر انہوں نے شکار کیا ہے اور شکار کر کے کھایا ہے تو سب سے بڑے وہ بھی کیا ہو گئے؟ ہتھیارے ہو گئے۔ جو تمہارے سب سے بڑے بھگوان ہیں وہ سب سے بڑے ہتھیارے ہیں کہ 17-18 سال تک وہ کیا ہے؟ جی ہتیا مسلسل کرتے رہے اور کھاتے رہے۔ اور تمہارے یہاں تو باقاعدہ بلیدان دیا جاتا ہے، مورتیوں کے اوپر جاندار ہی کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ بے جان کا جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو جاندار ہی کا کیا ہے؟ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس کی بلی دی جاتی ہے، تاکہ کیا ہے؟ ہمارے جو بھی کنکر شنکر ہیں یہ راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے ہمارا کام بنا دیں۔ تو کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ یہ بھی تو جیو ہتیا ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان میں بھی کیا ہے؟ جان ہے۔ ان کو کاٹنا اور اسی طریقے سے سبزیوں کو کھانا، یہ بھی جیو ہتیا ہو جائے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جیو ہتیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ساخت بنائی ہے، اس ساخت کے اعتبار سے انسان قدرتی طور پر گوشت خور ہے۔ جتنے بھی آپ کو گوشت خور جانور ملیں گے ان کے بھی کیچلی والے دانت ہیں اور انسان کے بھی ہیں۔ انسان کے دونوں طرح کے دانت ہیں، گھاس پھوس کھانے والے بھی ہیں اور کیچلی والے دانت بھی ہیں۔ اس لیے انسان دونوں چیزیں کھاتا ہے، روٹی سالن بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ سائنس اس بات کا پروف کر رہی ہے۔ تو اس لیے جیو ہتیا کی افواہ اڑانا در حقیقت جو ہے لوگوں کو بدگمان کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور سچی بات اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمان جتنے گوشت خور ہیں اس سے زیادہ دوسرے لوگ گوشت خور۔
دوسرے لوگ باقاعدہ کھاتے ہیں، ہم کھلا کھلا کھاتے ہیں، اوپنلی کھاتے ہیں، وہ کیا انڈر گراؤنڈ کھاتے ہیں، کھاتے سب ہیں، لیکن لیبل ہمارے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ گوشت خور ہے، جیو ہتیا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اور ہم نے اس کو حلال روزی دی ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، حلال روزی دی ہے، وَفَضَّلْنَا، اور اللہ کہہ رہا ہم نے فضیلت دی ہے، اپنی مخلوقات میں سے سب کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اور ظاہر کے اعتبار سے خوبصورتی میں انسان جیسا حسین کوئی نہیں بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت بھی انسان کو بنایا ہے، اور سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل تکریم بھی انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور انسان کی وجہ ہی سے تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا اور بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیا، بیگاری خادم بنا دیا ہے، اور اپنی ظاہری اور باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی اور مادی اور روحانی ہر قسم کی نعمتیں تمہارے اوپر اڑیل دی ہیں۔ تمام کائنات اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی، تو تمام کائنات کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، یا وہ بحری مخلوق ہو، بری مخلوق ہو، فضائی مخلوق ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے کام آنے کے لیے بنائی ہے۔ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے۔ کچھ جانور وہ ہیں جو سواری کے لیے ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جو انسانوں کے کھانے کے لیے ہیں، انہی میں سے کچھ جانور وہ ہیں جو انسانوں کے دوسرے کام آتے ہیں، دودھ وغیرہ کے، کچھ جانور وہ ہیں جن کا اون انسان کے کام آتا ہے، پھر جانوروں کی کھال انسانوں کے کام آتی ہے، اس کی ہڈیاں انسانوں کے کام آتی ہے، سارے کا سارا جانور کیا استعمال ہوتا ہے۔ اب تو اگر ذبح کیا جاتا ہے، جو سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک جز بھی بیکار نہیں جاتا۔ خون جو ہوتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ خون بھی کام میں لایا جا رہا ہے، اس کو بھی فلٹر کر لیتے ہیں، اس کا پانی الگ کر لیتے ہیں، اور جو جمع ہوا مادہ اسے الگ کر لیتے ہیں، اس کے بسکٹ بنا کر کے کتوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ ہڈیاں وہ کام میں آ رہی ہیں، آرڈر ان کا بن رہا ہے، دوسرے اور بھی مصارف اس کے اندر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ گوبر وہ بھی استعمال میں آ رہا ہے، گوبر بھی استعمال میں آ رہا ہے، کھال وہ بھی استعمال میں آ رہی ہے، تیلی گردے وہ بھی استعمال میں آ رہے ہیں، ہر چیز استعمال میں آ رہی ہے، تو ضائع تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ان جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انسان کی ضرورت کو ہی پورا کرنے کے لیے۔ یا تو پھر یہ کہا جائے کہ جانور انسان سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بالکل کیا ہے، بدیہی بات ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا جانور ہو، انسان سے مقام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جانور انسان کی خدمت کے لیے ہے، اب اس کو خدمت میں مستقل انداز سے استعمال کیا جائے گا، کبھی سواری کی جائے گی، کبھی گوشت کھایا جائے گا، کبھی اس کا دودھ استعمال کیا جائے گا، کبھی اور طریقے سے اس کو کیا ہے استعمال کیا جائے گا۔ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہنا جیو ہتیا ہے، اور پھر کیا یہ جانور مرتے نہیں ہیں،
یہ امرت جل تو پی کے نہیں آئے، یہ جانور بھی مرتے ہیں، اور سائنسی اعتبار سے یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ اپنی موت جو جانور مرتا ہے اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے بالمقابل اس کے کہ شرعی طور پر اس کو ذبح کیا جائے۔ شرعی طور پر ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور اپنی موت جب مرتا ہے تو اس کے اندر اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور اپنی موت جب مر جاتا ہے تو کام میں کچھ نہیں آتا، سارا گوشت اس کا ضائع ہوتا ہے، کھال کبھی اس کی نکالی جاتی، کبھی انہی سے پھینک دیا جاتا ہے، ہڈیاں اس کی یوں ہی رہ جاتی ہیں، لیکن جو ذبح کیا جا رہا ہے اس کا تو سب کچھ کیا ہے، کام میں آ رہا ہے۔ تو مرنا تو اسے ہے ہی، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے اس مقصد میں اگر استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ بات عقل کو بھی لگتی ہے اور سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ تو جیو ہتیا کا جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وہ در حقیقت خود ان جانوروں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان جانوروں پر وہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں جن کے کھانے سے روکا گیا ان کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اتیاچار ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن بہرحال ایک آواز ہے جو لگائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ اپنے ذہن سے بالکل صاف کر دینا چاہیے بات کہ یہ جیو ہتیا نہیں ہے، رب کا حکم ہے۔ ہمیں اگر اپنے رب کا حکم ہوتا کہ تم اپنی اولاد کو ذبح کرو، سب تو نہیں لیکن کچھ ایسے اللہ کے دیوانے ضرور ہوتے جو اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتے، جن کو دلوں میں اللہ کے حکم کی عظمت ہوتی، اور جو اللہ کے دیوانے ہوتے وہ ضرور اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس رب نے بجائے جانور کے، بجائے انسان کے اولاد کے، اب جانوروں پر ذبح کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے رب کے حکم کو اب جانوروں کے لیے پورا کریں، جانوروں کو ذبح کریں گے۔ کیوں؟ رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی جی نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے، قربانی بھی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ اور پھر یہ قربانی ہو کس کے لیے؟ کس کے لیے قربانی ہوگی؟ کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ قربانی ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے، کہ موٹا جانور لے کے آئے ہیں، گوشت اس میں بہت نکلے گا، مزہ آئے گا کھانے میں۔ اگر یہ نیت کس کی ہے، کسی کی نیت ہے تو اس نے اپنی قربانی کو ضائع کیا ہے۔ گوشت کھانے کی نیت 1% بھی نہیں ہونا چاہیے خریدتے وقت میں کہ ہم گوشت کھانے کے لیے جانور کو لے جا رہے ہیں۔ اگر گوشت کھانے کی نیت ہے تو سال بھر کیوں نہیں لاتا مسلمان؟ سال بھر تو ہر مسلمان جانور کو لا کے اپنے گھر میں ذبح نہیں کرتا، دکانوں سے گوشت لیتا ہے۔ اب جانور کو اگر بقرعید کے موقع پہ لا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اس کو کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا، اللہ کے نام پر اس کی قربانی دوں گا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، پچھلے سال بھی میں نے بتائی تھی کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کی رعایت ہمیں کرنا ہے۔ ظلم نہیں کرنا جانور کے ساتھ میں۔ ظلم یہ ہوگا جانور کے ساتھ میں کہ آپ کیا کریں، لانے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ صحیح نہ کریں، یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے، ایک جانور بنا ہوا ہے، دوسرے کو اس کی نگاہوں کے سامنے آپ ذبح کر رہے ہیں، ظلم ہے، یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ جب دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی ذبح ہو رہا، آدھا خون تو اس کا ویسے ہی خشک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس کو منع کیا ہے۔ ایسے ہی ظلم یہ بھی ہے کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور چھری ہماری کھٹل ہے، اب اسے رگڑ رہے ہیں تو بیجا اسے اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں باقاعدہ فرمایا کہ تم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو، اس پہ دھار رکھ لو، حدیث ہے ہی، لیکن دھار جانور کو سامنا کھڑا کر کے دھار نہیں رکھی جائے گی،
اس لیے کہ وہ دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ میرے اوپر پھیری جائے گی. پہلے سے آپ کیا ہے اس پہ دھار رکھو تاکہ گلے پہ رکھتے ہی فوراً اس کی گردن کٹے اور اس کو زیادہ چھری کے رگڑنے کی تکلیف نہ ہو. ایسی ہم کیا ہے تدبیر وہ اختیار کریں جانور کے گرانے میں کچھ کو زیادہ تکلیف گرنے میں بھی نہ ہو. گرنے میں بھی زیادہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ہم ایسے گرائیں کہ اس کو کیا ہے تکلیف زیادہ ہو، یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے. اور پھر ذبح کرنے کے بعد میں نے پچھلے سال بتایا تھا بعض جو ہمارے قصاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں اندر چھری اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے دل تک پہنچا دیتے ہیں اور دل زخمی کر دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے اور اس شکل میں ہماری قربانی بھی مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب دل پہ جا کے چھری لگے گی تو فوراً ہی کیا ہے ایک دم وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک دم ٹھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے جسم میں جو حرام خون ہے وہ پورا نکل نہیں پائے گا. ہم نے جو رگیں کاٹنا واجب ہے شریعت نے ان کو کاٹ دیا، ان کو کاٹنے کے بعد اب ہم جانور کو چھوڑ دیں. وہ جتنا تڑپے گا اتنی زیادہ جسم سے اس کے خون نکلے گا. جو حرام خون بہنے والا جس کو دم مسفوح کہتے ہیں یہ سارا کا سارا نکل جائے گا. جھٹکے میں اور اسلامی ذبیحے میں یہی تو فرق ہے کہ جھٹکے میں ایک بارگی کیا کیا جاتا ہے گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فوراً ٹھنڈا ہو گیا تو اب ظاہر ہے فوراً ٹھنڈا ہونے کے بعد تڑپے گا ہی نہیں تو خون کہاں سے نکلے گا؟ چوں کا تو خون اس کا اندر رہ گیا. اور جب ہم نے کیا ہے ذبح کیا اس کی رگیں کاٹ دی، دماغ اور دل سے اس کا رابطہ رہتا ہے، رابطہ باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپتا رہتا ہے اور تڑپنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے. گردن زیادہ کاٹیں گے تو دماغ کا رابطہ دل سے ختم ہو جائے گا. دل پہ چھری ماریں گے تو دل کا کیا ہے قصہ ختم ہو جائے گا، دماغ سے رابطہ اس کا نہیں رہے گا تو جانور تڑپ نہیں سکتا اور نہ تڑپنے کی وجہ سے اس کا پورا خون نہیں نکلے گا. تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جو ذبح کرنے والے چونکہ ان کے سامنے پروجیکٹ ہوتا ہے بہت لمبا کہ ہمیں 5 ذبح کرنا ہے 7 ذبح کرنا ہے، لہذا کیا کرو جلدی جلدی ٹھنڈا کرو اور جلدی سے ٹکڑے کرو اور بھاگو دوسری جگہ پہ. تو ان سے کہہ دو خبردار تم 500 روپیہ زیادہ ہم سے لے لو لیکن شرعی طور پر تمہیں کیا کرنا ہے اس کو ذبح کرنا ہے. غیر شرعی طور پر ذبح نہیں کرنے دیں گے. جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کی کیا ہے کھال نکالی جائے. ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہو پاتا کہ اس سے پہلے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی جو لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے. جیسے چھری چلانے والا پڑھ رہا ہے ایسے ہی جو پکڑے ہیں وہ سب کے سب بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اور اگر کسی خاتون کے حصے خاتون کا جانور قربان ہو رہا ہے اگر وہ خود قربان کرے بہت اچھا، اگر بڑھ دے خود ذبح نہیں کر سکتی ہے تو آڑ سے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے، ذبح ہوتے ہوئے دیکھے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے باقاعدہ فرمایا تھا، حضرت عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ اپنے جانور کو دیکھو یہ جانور ذبح ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بھی کیا ہے مسنون ہے، جس کا جانور ذبح ہو رہا ہے اس وقت میں وہ کیا ہے اس جانور کے پاس میں موجود ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے ہم لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد میں گوشت تقسیم کرتے ہیں. 3 حصے ضرور کرتے ہیں، ایک حصہ فقیروں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ اپنا. لیکن جو بانٹنے کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں خرد برد کرتے ہیں. خرد برد یہ کرتے ہیں کہ اچھا گوشت تو اپنے پاس رکھ لیا تیاری اور جو چربی والا ہڈی والا یا ایسا رہ گیا اس کو اب اسے تقسیم کرنا ہے. بھائی اللہ سے آپ چھپا لو گے، بندوں کو جیسا چاہے دے دو، کیا اللہ سے بھی یہ دوا چل جائے گی؟ جو حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے پورے گوشت میں سے تقسیم کرنے کا دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تقسیم کرنے والا گوشت کو کیا کر دیں اس کو الگ کر دیں کہ جناب یہ چربی والا ہے اور یہ بیکار گوشت اس لیے تقسیم کر دو اور یہ اپنے کھانے کا اچھا کیا کرو رکھ لو. بھائی اچھا کھانے کے دوسرے بھی کیا حقدار ہیں کہ نہیں؟ مربا بھی تو اس کے حقدار ہیں،
ان کا بھی حق ہے. تو اس لیے تمام گوشت میں سے کیا کرنا چاہیے؟ سارے گوشت کو ملانے کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ تقسیم کریں. نہ ایک ایک دن اگر بکرے کی قربانی کی ہے تو معلومات 2 بوٹیاں ہیں، 4 اس کے اندر کیا ہیں؟ چربی کے ٹکڑے ہیں، گوشت کی بوٹیاں 2 ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ بازی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا غریبوں کے ساتھ. یہ دھوکہ بازی ہے. کتنے بیچارے ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جن کو سال میں بقرعید کے موقع پر ہی بکرے کے گوشت کی کھانے کی توفیق ہوتی ہے. سال بھر میں ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ بکرے کا گوشت کھا لیں. تو کم سے کم اس موقع پر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم ان کو کیا اچھا گوشت ایک بار کھلا دیں، ان کا بھی دل خوش ہو جائے، اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا، ان کا دل بھی خوش ہوگا، ان کی دعا بھی ہمیں ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.